5 ایسی غلطیاں جو اگر کسی شاعر کے اندر موجود ہوں تو وہ غلطیاں اسے کبھی بھی اچھا شاعر نہیں بننے دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 5 ایسی چیزیں رکھوں گا، ایسی غلطیاں جو اگر کسی شاعر کے اندر موجود ہوں تو وہ غلطیاں اسے کبھی بھی بڑا شاعر یا اچھا شاعر نہیں بننے دیں گی۔ ان 5 غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ایک شاعر کے لیے خاص طور پر، اور ویسے بھی ایک ادیب کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے آپ کو صاحب قلم سمجھتے ہیں، قلم کا استعمال کرنے کا انہیں شوق ہے، ذوق ہے، تو ایسے احباب کو ایسی غلطیوں سے ضرور بچنا چاہیے جو ان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ ویسے تو غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر میں نے جو جائزہ لیا، اور الحمدللہ 10-12 سال کا جو میرے پاس تجربہ ہے، اور میں پڑھاتا بھی ہوں، واٹس ایپ پر میرے کورسز ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو میرے سامنے باتیں آئی ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرے تمام کورسز میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور میری تمام PDF کتب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اشعار کی ایک ایک کر کے مجھ سے اصلاح کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے تو یہ تھا کہ میں نے ہر کورس کی الگ الگ فیس رکھی ہوئی تھی۔ فیس کسی کی 5,000 تھی، کسی کی 3,000 تھی، اور اصلاح سخن کی ماہانہ 7,000 روپے فیس جیسے کہ آج کل چل رہی ہے۔ تو یہ اتنی بھاری بھاری فیسیں ادا کرنا جن لوگوں کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے ایک انتہائی آسان اور سستا پیکیج ہم نے بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پر ہماری سبسکرپشن حاصل کر لیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں یا تبصرہ خانے کے سب سے پہلے کمنٹ میں آپ کو ایک لنک دیا جائے گا، اس لنک پر کلک کر کے آپ آن لائن ایک فارم ہے وہ پر کریں۔ بہت آسان ہے، اپنا نام، ولدیت اور شہر اور ملک لکھیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کو کون کون سے کورس میں دلچسپی ہے، وہ دلچسپیاں اپنی متعین کر لیں، اور نیچے سبمٹ کا بٹن ہوگا وہ دبا دیں۔ تو یوں آپ کا یہ سبسکرپشن کے لیے فارم فل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ماہانہ 900 روپے فیس ادا کرنی ہوگی ہر مہینے کے شروع میں۔ جیسے مارچ اگر چل رہا ہے تو مارچ کے شروع میں آپ نے 900 روپے ادا کر دیے، تو اب مارچ کا پورا مہینہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہو جائے گی کہ آپ واٹس ایپ پر مجھ سے براہ راست کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کتاب میری PDF میں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا ایک ایک شیئر کر کے اصلاح کے لیے بھی مجھے پیش کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی سہولت کے مطابق وقتاً فوقتاً آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ پورے 1 مہینے تک آپ کو یہ سہولت حاصل رہے گی، پھر 1 مہینہ ختم ہوتے ہی اگلے مہینے کے شروع میں آپ کو دوبارہ 900 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ تو یوں ماہانہ صرف 900 روپے ادا کر کے آپ تمام کورسز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا جو موضوع ہے، 5 ایسی غلطیاں جو کسی بھی شاعر کے اندر اگر ہوں تو اسے اچھا شاعر نہیں بننے دیں گی۔ سب سے پہلی غلطی ہے فنیات کو نظر انداز کر دینا۔ جی ہاں، ہم جب شاعری شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اوروں سے مختلف ہیں، اور یوں ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا جو کلام ہے وہ گویا الہامی کلام ہے اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ ہمیں فنیات کو نظر انداز نہیں کرنا ہوگا، ہمیں قافیہ، ردیف، وزن شعری، عیوب سخن، محاسن، ثناء، بدائع، تشبیہ، استعارہ، علامت، ان سب کو سیکھنا اور ان میں مہارت پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فوراً نہیں ہوتی یہ چیز کبھی بھی حاصل۔ آپ مطالعہ کرتے رہیں، کسی کی خدمات حاصل کرتے رہیں، ہمارے پاس واٹس ایپ پر آ کر آسانی سے 20 اسباق مکمل کر کے اپنی یہ کمی پوری کر لیں، لیکن ایک دفعہ زندگی میں اپنی یہ کمی ضرور دور کر لیں، تاکہ آپ کی شاعری میں چھوٹی چھوٹی فنی خامیاں نہ رہیں۔ آپ ماشاءاللہ تخیل آپ کا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا، آپ بڑی سے بڑی بات کر رہے ہیں اور فنی اعتبار سے چھوٹی غلطیوں کا شکار ہیں۔ آپ نے کسی لفظ کا املا ہی غلط کیا ہوا ہے، کسی لفظ کو آپ نے باندھا ہی غلط ہے، کسی لفظ کا آپ کو صحیح تلفظ ہی نہیں معلوم، آپ نے کوئی ایسی موٹی سی غلطی کر دی جو عام لوگوں کو بھی پتہ ہے، اور وہ کہیں کہ یار اتنی فاش غلطی انہوں نے اپنی شاعری میں کر دی ہے، تو اس سے آپ کبھی بھی ایک اچھے شاعر کے روپ میں سامنے نہیں آ سکتے۔ دوسری غلطی جو آپ کو کبھی بھی اچھا شاعر نہیں بننے دے گی وہ یہ کہ آپ خود تنقیدی اور نظر ثانی کی عادت نہ ڈالیں۔ خود تنقیدی اور نظر ثانی کی عادت ڈالنا ہر شاعر کے لیے، ہر صاحب قلم کے لیے، ہر صاحب تحریر کے لیے، ہر لکھاری کے لیے اشد ضروری ہے۔ خود تنقیدی کیا ہوتی ہے؟ آپ
ایک آپ نے کچھ لکھا، ایک شعر لکھا، ایک قطعہ لکھا، ایک نظم لکھی، ایک غزل آپ نے کہی، تو اب آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ باریک بینی کے ساتھ دوبارہ دیکھیں، از سر نو اس میں غور کریں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو آپ ہی کے نزدیک غلط ہو۔ ہم بسا اوقات ایک کام پہلی مرتبہ میں جو بے دھیانی میں ہمارا کام ہوتا ہے، جب دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے خود کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا۔ ہم ایک الماری میں مثلاً کچھ کتابیں بھی اگر ترتیب سے رکھنا چاہیں نا، تو پہلی مرتبہ رکھنے کے بعد اگر دوبارہ ان پر نظر ہم ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ والی کتاب یہاں نہیں بلکہ اس جگہ ٹھیک رہے گی۔ تو یہ نظر ثانی کی جو عادت ہے یہ بہت ضروری ہے اور بہت مفید ہے، اور نظر ثانی کرنے کی عادت ہی آپ کو خود تنقیدی کا مزاج آپ کے اندر پیدا کرے گی۔ خود تنقیدی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلام پر خود تنقید کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو اپنی غلطیاں اگر خود نکالنے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کلام کو غلطیوں کے ساتھ سر عام پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی کوئی غلطی نکالتا ہے، کوئی اس میں کوئی غلطی محسوس کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا تاثر قائم ہوگا، اس کی آپ کو گویا پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی اچھا شاعر نہیں بننے دے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو صاف ستھرا کیے بغیر روزانہ گلی میں بھیج دیا کرے کھیلنے کے لیے، تو گلی میں بھیج دینا تو پھر بھی چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک ماں اپنے بچے کو اگر کہیں بھیج رہی ہوتی ہے ان کے ابا کے ساتھ، اگر بچے اپنے ابا کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اچھی طرح تیار کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ لوگ میرے بچے کو اوپر سے نیچے تک اچھی طرح دیکھیں گے۔ لڑکی ہے تو اس کا دوپٹہ، اس کے کپڑے، اس کی میچنگ میں غور کریں گے، لڑکا ہے تو اس کے پورے حلیے میں غور کر کے بولیں گے کہ دیکھو یار یہ اس کی امی کو ہی اتنی تمیز نہیں ہے کہ ایک آستین کہاں جا رہی ہے، ایک آستین کہاں جا رہی ہے، کپڑے کا کیا حال ہو رہا ہے، ٹوپی کا کیا حال ہو رہا ہے وغیرہ۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اس کو خود تنقیدی اور نظر ثانی کہتے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ نظر ثانی ہے، اس کی عادت پڑ جائے تو آہستہ آہستہ ہم خود تنقیدی کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری غلطی جو آپ کو کبھی بھی اچھا شاعر نہیں بننے دے گی وہ یہ ہے کہ جب آپ شاعری کریں تو آپ اپنے کلام میں ربط اور تسلسل کو بالکل ملحوظ نہ رکھیں۔ حتیٰ کہ جب ہم غزل لکھتے ہیں نا، جس کے ہر شعر کے اندر الگ الگ مضمون لانے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اگر غزل مسلسل نہ ہو تب بھی اس میں تمام اشعار کے درمیان ایک خاص قسم کا ہلکا سا ربط اور تسلسل ہونا پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر نظم لکھ رہے ہیں، نظم کہہ رہے ہیں، تو اس کے اندر تو ربط آپ کی ایک لازمی چیز ہے۔ تو یہ چیز عام طور پر نئے لوگوں سے ہمیشہ میں نے دیکھا ہے نظر انداز ہو جاتی ہے۔ وزن، قافیہ اور دیگر فنیات کی سحر میں وہ ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہی کی غلطیوں سے بچنے کی خاطر وہ بس وہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اور یہ غلطی بھی ہماری جو ہے وہ نظر ثانی کے نتیجے میں ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ چوتھی غلطی جو ہمیں کبھی اچھا شاعر نہیں بننے دیتی وہ یہ ہے کہ ہم اشاعت میں جلد بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے ایک غزل کہی، اب میرا فوراً دل چاہتا ہے کہ میں اسے فیس بک پہ پیش کر دوں، واٹس ایپ پہ لوگوں کو شیئر کر دوں، میں اس پر کوئی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ پیش کر دوں، انسٹاگرام پہ پیش کر دوں، ٹویٹر پہ پیش کر دوں، اپنی شاعری کو کسی رسالے میں چھاپنے کے لیے بھیج دوں، کسی اخبار میں دے دوں۔ تو یہ جو ہمارا جذبہ ہے نا فوراً شائع کرنے کا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مہلک ہے۔ اس میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں۔ آپ نے شاعری کر لی، غزل لکھ لی، نظم لکھ لی، اب آپ اس کو فوراً شائع کرنے نہ بھیجیں۔ اس پہ آپ نے بے شک نظر ثانی بھی کر لی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت دیں۔ اس وقت آپ جن کیفیات میں ہیں ان کیفیات کو ذرا تبدیل ہونے دیں۔ آپ کسی اور حالت میں ہوں تب آپ دوبارہ اپنے اس کلام کو دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً اور 2-3 قسم کی کم سے کم تبدیلیاں کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اگر پہلے سے ہی اس کو کلام کو شائع کر دیا تھا تو آپ نے بہت غلط کیا تھا۔ اسی کو شعراء کی اصطلاح میں پال میں ڈالنا کہتے ہیں کلام کو، اور یہ تو بلکہ کہا جاتا ہے کہ سال 6 مہینے کم از کم اپنے کلام کو پال میں ڈالے رکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو یہ انتہائی غیر محتاط طبیعت ہوتی ہے کہ ہم نظم کہیں، غزل کہیں اور فوراً لوگوں میں پیش کر دیں۔ اس سے ہم کبھی بھی اچھے شاعر کے روپ میں سامنے نہیں آ سکتے۔ جلد بازی نہ کریں، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت سنبھل کے تسلی سے کام کریں، لکھ کے رکھیں اپنے پاس، اور کوئی اور کلام پہ توجہ دیں۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پچھلے کلام پہ ایک نظر ڈالیں اور اس کے اندر دیکھیں اب اس میں کیا اونچ نیچ محسوس ہو رہی ہے، پھر مکمل مطمئن ہو جانے کے بعد اپنے اس کلام کو پبلش کریں۔
پانچویں غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے کلام کو محفوظ نہ کر رہے ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور بے شک یہ ایسی غلطی تو شاید نہ ہو کہ جو ہمیں اچھا شاعر بننے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہو، لیکن اگر ہمارے پاس اپنا کلام ہی محفوظ نہ ہو تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے 5 سال تک 6 سال تک اچھی شاعری کی، اگر وہ ہمارے پاس محفوظ ہو، پھر ہم اس پر 5 6 سال کے بعد نظر ثانی کر کے اس کے اندر دوبارہ نوک پلک اس کی درست کریں اور اسے ایک جگہ محفوظ کر لیں، اسے کتابی شکل میں لے آئیں، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا کلام لکھیں، اب تو ٹچ اسکرین کا دور ہے، ڈیجیٹل ڈائریاں ہمارے پاس ہر موبائل کے اندر ہوتی ہے، نہیں ہے تو پلے اسٹور سے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں نوٹ بک کے نام سے، اور اس میں اپنے سارے کلام کو محفوظ کرتے رہیں اور وقتاً فوقتاً ان کا پرنٹ بھی نکلواتے رہیں۔ اور سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے پاس ڈائری رکھیں اور قلم سے اپنے ہاتھ سے باقاعدہ جو لکھیں، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت بھی ہوتی ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے، تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائری رکھیں باقاعدہ اور اس میں قلم کے ذریعے سے اپنا ہر نیا کلام لکھتے رہیں، اور بعد میں بھی جب اسے کھولنے کا موقع ملے، کوئی اونچ نیچ سامنے آئے، کوئی غلطی سامنے آئے، کوئی خامی نظر آئے، تو اسے فوراً دور کر دیا، قلم سے کاٹ کر اوپر درست کر کے لکھ دیا۔ تو یقیناً 5 6 سال کے بعد اگر آپ نے اپنا کلام محفوظ کر کے رکھا ہوگا تو آپ کو ذرا سی بھی دقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس آپ کے پرانا کلام بھی ہوگا، نیا کلام بھی ہوگا، آپ موازنہ کر سکتے ہیں، ان میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ان کو کتابی شکل میں شائع کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم انہیں ایک ایک کر کے نہیں، فوری طور پر ان 5 سے بچنے کی ترتیب بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن اچھے شاعر کے روپ میں منظر عام پر آئیں گے۔ اور جب آپ اچھے شاعر کے روپ میں منظر عام پر آ جائیں اس ویڈیو کو دیکھنے کی وجہ سے، تو ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ میں آئندہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔